السلام علیکم دوستوں، روزانہ کربلا کے بیانات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دوستوں، آج میں لے کر کے آیا ہوں حضرت عباس کی شہادت کا واقعہ۔ جی ہاں دوستوں، حضرت علی عباس کی شہادت کا واقعہ۔ تو میری آپ سے بس یہی گزارش ہے، واقعے کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ وفا، شجاعت اور ایمان کی بلندیوں پر نظر ڈالی جائے تو وہاں ایک شخص نمایاں نظر آتا ہے جو قوت و جلال اور فضل و کمال میں اپنی مثال آپ ہے۔ استقلال، ثابت قدمی، اخلاص اور صبر کا نام حضرت عباس ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بعد 10 سال تک حضرت علی شیر خدا نے کسی سے شادی نہ کی۔ پھر ایک دن لوگوں کے اصرار پر حضرت علی نے حضرت عقیل کو بلایا اور فرمایا، میرے ساتھ شادی کے لیے ایک نیک، پاک باز اور بہادر خاتون کی تلاش کریں۔ چنانچہ بس کچھ ہی عرصے بعد شجاعت کے لیے مشہور قبیلے کے لڑکی کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہو گیا، جن کا کام بعد میں یہ ام النبیین کے نام سے مشہور ہوئی۔ امیر المومنین حضرت امام علی کو اللہ تبارک و تعالی نے ام البنین سے 4 بیٹے عطا کیے جو کہ سارے ہی کربلا میں شہید ہوئے۔ ان بیٹوں میں سے سب سے بڑے بیٹے حضرت علی عباس تھے۔ وفا، شجاعت اور صبر حضرت عباس کو ورثے میں ملا تھا، کیوں؟ ایک طرف والد جو کہ شیر خدا ہیں اور دوسری طرف ماں بنو کلابیہ سے ہیں جو عرب میں عرصہ دراز سے شجاعت کے لیے مشہور تھا۔ چنانچہ حضرت عباس 4 شعبان 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کبھی جناب عباس کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے اور ان کی آستین کو پیچھے الٹ کر بوسہ دیتے تھے اور آنسو بہاتے تھے۔ چنانچہ ایک دن ام البنین اس ماجرا کو دیکھ رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ ہاتھ اپنے بھائی حسین کی مدد میں کاٹے جائیں گے اور میں اس دن کے لیے آنسو بہا رہا ہوں۔ چنانچہ جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حسنین کریمین کے ساتھ تربیت پائی اور جب آپ جوان ہوئے تو لوگ آپ کی دانش مندی، کمالات اور بہادری کی مثالیں دیتے نہ تھکتے۔ جب حضرت علی شہید ہوئے تو آپ اس وقت 14 سال کے تھے اور اس صدمے کو برداشت کیا اور جنازے کو رات میں دفن کیا۔ چنانچہ بس اس دن سے حضرت علی عباس کے امتحان شروع ہو گئے، جو سب کے سب انہوں نے ہمت اور صبر سے برداشت کیے۔ آخر کو آپ نے وہ دن بھی دیکھا کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا اور آپ کا جنازہ بھی صحیح طریقے سے نہ پڑھنے دیا گیا۔ لیکن یہ سب بھی ایک بہادر باپ کے بہادر بیٹے نے صرف اس لیے برداشت کیا کہ حضرت امام حسین نے انہیں یہ کہہ کر منع کر دیا کہ عباس ابھی جنگ کا وقت نہیں ہے۔ حضرت عباس حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شانہ بشانہ رہے، بلکہ حضرت عباس ہمیشہ بنی ہاشم کے 30 نوجوانوں کا حلقہ بنا کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ رہتے تھے، اور حضرت علی عباس نے اپنے آپ کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام بنا کر پیش کیا، نہ کہ بھائی۔ یہاں تک کہ کربلا کے میدان بھی
آپ نے اپنی غلامی اور وفا کا مظاہرہ کیا۔ ابن زیاد جانتا تھا کہ جب تک حضرت عباس کربلا کے خیموں میں موجود ہے ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ چنانچہ اسی لیے یزید نے ایک چال چلی کہ شمر ملعون کو 4000 سپاہی دے کر حضرت عباس کے پاس بھیجا۔ شمر نے حضرت عباس کو کہا کہ میں ابن زیاد کی طرف سے عباس تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے ایک نامہ لکھوا لایا، اور اے عباس اس لیے تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ چنانچہ بس یہ سننا تھا کہ حضرت عباس کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ نے نامہ پکڑا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور فرمایا کہ ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کرو، اور اے یزیدیو تم لوگ جانتے ہو کہ میں نواسۂ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے غداری کروں۔ چنانچہ شمر اور ابن زیاد اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر کربلا کے میدان میں جب باری باری سب شہادتیں پیش کر رہے تھے تو حضرت عباس نواسۂ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ آقا حسین اب مجھے بھی اجازت دیں اور میں ان یزیدیوں کو جہنم واصل کر دوں، جہنم پہنچا دوں۔ حضرت عباس کی بات سن کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عباس یہاں شجاعت کا امتحان نہیں بلکہ ہمارے صبر کا امتحان ہے۔ حضرت عباس خیموں کے گرد چکر لگا رہے تھے کہ اتنے میں حضرت بی بی سکینہ ہاتھوں میں مشکیزہ لیے ہوئے جناب عباس کے قریب آئیں اور کہنے لگی چچا عباس میرے اصغر نے 3 دن سے پانی پیا نہیں اور میرا اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے، چچا اصغر بہت پریشان ہے۔ چنانچہ غازی عباس نے بی بی سکینہ کو دیکھا خالی مشکیزہ گود میں لیے ہیں، اور حضرت عباس نے مشکیزہ کو دیکھا، فرمانے لگے اے میری آقا زادی میرے حسین سے کہو میں آپ کے لیے پانی لے کے آ جاؤں۔ چنانچہ بس بی بی سکینہ حضرت عباس کو لے کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتی ہیں اور فرماتی ہیں اے بابا چچا کو اجازت دے دو اور نہر سے پانی لے کے آئے۔ بی بی سکینہ کی بات سن کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے غازی عباس کے چہرے کو دیکھا، ایک آہ بھری اور فرمایا سکینہ عباس جاؤ میری بہن زینب کے پاس، اور اگر میری بہن عباس کو اجازت دیتی ہے تو عباس تم چلے جانا۔ حضرت عباس اور معصوم سکینہ بی بی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے خیمہ کے قریب آتے ہیں، اور جب بی بی زینب حضرت سکینہ کی معصومیت کو دیکھتی ہیں تو یہ کہہ کر حضرت عباس نہر سے پانی لانے کی اجازت دیتی ہیں کہ میرے بابا نے وصیت کی تھی زینب شام کی گلیوں میں جب ہاتھوں کو رسیاں باندھے تمہیں لے جایا جائے تو اس وقت صبر کا ہاتھ دامن سے مت چھوڑنا، اور میں کہا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا شیر بھائی ہو کوئی اس کو گرفتار بھی کر سکتا ہے کیا بھلا۔ چنانچہ حضرت عباس پانی کی مشق لیے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور نہر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، اور جب حضرت عباس دریائے فرات کی طرف مشکیزہ اور ننگی تلوار لے کر نکلتے ہیں تو اس وقت عمرو بن الحجاز 500 یزیدی فوجیوں کے ساتھ دریا پر پہرا دے رہا تھا۔ کربلا کا تپتا صحرا ہے، سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ جب پہرے داروں نے ایک
घुड़सवार को नंगी तलवार के साथ आते देखा तो फौज में हलचल सी मच गई। तारीख गवाह है कि हजरत अली अब्बास ने 133 यजीदियों को चीर डाला और दरिया पर पहुंच गए। बाकी फौजी इमदाद लेने के लिए अपने कैंपों में भाग गए। चुनांचे हजरत अली अब्बास ने अपना अलम दरिया के किनारे गाड़ा और मश्क में पानी भरने लगे। मश्क को भरने के बाद आपने खुद पानी पीने के लिए चुल्लू भरा और चुल्लू में पानी उठाकर फिर ये सोचकर पानी को गिरा दिया कि मेरे आका हुसैन और उनकी आल कब से प्यासी है। अल्लाह तबारक व तआला। फिर हजरत अली अब्बास ने सोचा कि अपने घोड़े को पानी पिला लेता हूँ, लेकिन घोड़ा भी वफादार ही था। उस घोड़े ने पानी ना पिया। इतनी देर में उमरू अपनी फौज की दोबारा सफ बंदी करता है और पीछे और सिपाही भी मदद के लिए आ जाते हैं। चुनांचे हजरत अब्बास मस्कीज़ा उठाए घोड़े पर सवार होते हैं। इतने में एक तीर उनके कंधे पर आकर लगता है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास घोड़े को खेमे की तरफ दौड़ाते हैं और सिपाही उनको घेर लेते हैं और तीरों की बौछार कर देते हैं। चुनांचे उमरू आवाज लगाकर कहता है कि ये पानी खेमों तक ना पहुंचने पाए, और अगर उनको पानी मिल गया तो वो हमारी खैर नहीं, हम सबकी खैर नहीं। इतने में एक बदबख्त ने छुपकर तलवार का वार किया तो आपका एक बाजू कलम हो गया। अल्लाह अकबर। आप पानी का मशकीज़ा दूसरे हाथ में पकड़ लेते हैं, वो मशकीज़ा दूसरे हाथ में पकड़ लेते हैं। फिर दूसरे बाजू पर भी तलवार होता है और दूसरा बाजू भी कलम हो जाता है। उसके बाद जनाब अब्बास ने पानी का मशकीज़ा मुंह में पकड़ लेते हैं। अल्लाह अकबर। फिर सब के सब एक होकर तीर बरसाते हैं और पानी के मशकीज़ों को भी तीर लगे हैं और पानी बह जाता है। चुनांचे जैसे ही पानी बहता है तो मेरे आका की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो घोड़े से नीचे गिर जाते हैं और तीरों से निढाल हो जाते हैं। यजीदी फौज फतेह के नारे लगाते हुए वापस हो जाते हैं। जब इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अब्बास को गिरता देखते हैं तो वो उनकी तरफ बढ़ते हैं और आकर हजरत अब्बास का सरे मुबारक अपनी गोद में ले लेते हैं। और हजरत अब्बास पहली दफ़ा हजरत सईदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को अपना भाई कहकर पुकारते हैं और माफ़ी मांगते हैं कि मैं मासूम सकीना के लिए पानी ना ला सका। चुनांचे हजरत अब्बास की रूह मुबारक दारुल फना से दारुल बका की तरफ कूच कर जाती है। और अब सारी शहादतें होने के बाद जब सारे सर गर्दनों से उतार दिए जाते हैं और उनको नेज़े पर चढ़ा दिया जाता है तो साहिब वफा हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु का सर नेज़े पर नहीं रुकता और बार बार नेज़े से गिर जाता है। यजीदी फौज परेशान होकर हजरत ज़ैनुल आबिदीन से पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, जिस पर हजरत ज़ैनुल आबिदीन एक तारीखी जुमला फरमाते हैं, मेरे चचा ने सारी ज़िंदगी हजरत सईदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की बराबरी नहीं की, तो अब मरने के बाद उनका सर भी हुसैन के सर के बराबर नहीं रुक सकता। अल्लाह अकबर। ये सुनकर शिमर कहता है कि अब्बास के सर को घोड़ों से बांध दो, लाखों करोड़ों सलाम हो। हजरत अब्बास
کی وفا پر اللہ پاک ہم سب کو بھی اللہ کے دین اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ اکبر۔ دوستوں، اسی طرح سے کربلا کے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری جو نئی ویڈیو اپلوڈ ہوں سب سے پہلے آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ دوستوں، اس کے آگے کا واقعہ یعنی اس کے بعد ہم حضرت علی اصغر کی شہادت آپ کو بتائیں گے۔ جی ہاں دوستو، اس کی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت علی اصغر کی شہادت۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔